بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم تفسیر الانشاء کا سبق نمبر 4 الدرس الرابع جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ مرکب توصیفی کے حوالے سے ہے، اور آپ نے علم نحو کے آغاز میں اس سے پڑھا ہے کہ مرکب کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک مرکب مفید ہوتا ہے اور ایک مرکب غیر مفید ہوتا ہے۔ مرکب مفید تو پورا جملہ ہوتا ہے، اسے سننے کے بعد پوری بات سمجھ میں آ جائے اور دوبارہ کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور اس پہ سکوت درست ہو۔ اور مرکب غیر مفید اسے کہتے ہیں جس کو سننے کے بعد معنی کی مزید وضاحت مطلوب ہو، بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئے، اور اس کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک مرکب اضافی ہے، ایک مرکب توصیفی ہے، ایک مرکب عددی ہے، ایک مرکب مدنی ہے، ایک مرکب صوتی ہے۔ تو یہ 5 اقسام بنیادی طور پر بیان کی گئی ہیں کہ یہ مرکب غیر مفید ہیں۔ مرکب تو ہیں، یعنی ایک سے زیادہ جملوں سے مل کے بنے ہیں۔ مرکب اسے کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ کلمات سے مل کے بنے، ایک سے زیادہ کلمات سے مل کے بنے وہ مرکب ہے، لیکن مرکب ہو کر بھی مفید نہیں بلکہ غیر مفید اس اعتبار سے ہے کہ ابھی مزید طلب رہتی ہے بات کو سننے کی۔ تو اسی میں سے ہم نے پہلے مرکب اضافی کا بیان کیا، آج مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی وہ ہے جس میں ایک کلمہ اپنے سے پہلے کلمے کی یا تو کوئی مدح یا کوئی مذمت بیان کرے یا اس کی وضاحت کرے، اچھی یا بری خوبی بیان کرے یا اس کی کیا کرے، وضاحت کرے۔ تو پھر جو پہلا کلمہ ہوتا ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور دوسرے کلمے کو کیا کہتے ہیں، صفت کہتے ہیں۔ موصوف وہ ہے جس کی خوبی بیان کی گئی، اور صفت وہ ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے یہ کہا گیا کہ ولد مجتہد، ولد لڑکے کو کہتے ہیں، اور مجتہد بڑا محنتی ہے، بڑا ہارڈ ورکنگ ہے۔ تو اب ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ جیسے انگلش میں کہیں گے، اور اردو میں ہم کہیں گے محنتی لڑکا، لیکن جب عربی میں کہیں گے تو لڑکا بعد میں نہیں آئے گا بلکہ پہلے آئے گا، کیونکہ وہ موصوف بن رہا ہے۔ تو ہم کہیں گے ولد مجتہد، تو ولد موصوف ہوگا، تو مجتہد اس کی کیا ہوگی، صفت ہوگی۔ تو یہ جو موصوف صفت ہے اس کے حوالے سے چند اہم قواعد علم نحو میں آپ نے پڑھے ہیں کہ یہ توابع کی باس میں بھی آتا ہے، وہ آپ نے پڑھ لیا سبق توابع والا۔ تو اس میں توابع میں جیسے صفت ہے، تاکید ہے، عطف ہے، بدل ہے، تو اس میں موصوف صرف توابع کی باس میں آتا ہے۔ ایک متبوع ہوتا ہے اور ایک تابع ہوتا ہے، ایک منعوت ہوتا ہے اور ایک اس کی نعت ہوتی ہے، ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک اس کی صفت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ہی چیز ہے، اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یا تو پھر صفت حقیقی ہوتی ہے یا صفت سببی ہوتی ہے، وہ آگے اس کی لمبی بات سنے ہے۔ صفت حقیقی وہ ہوتی ہے جس میں موصوف کی اپنی کوئی خوبی یا اس کی کوئی برائی بیان کی جائے، تو وہ صفت حقیقی ہے۔ اور جیسا کہ آپ یہ کہیں کہ جیسے ابھی میں نے کہا ولد مجتہد یا قلم جمیل، تو اب یہاں جمیل کس کی خوبی بیان ہوئی، قلم کی، تو یہ تو موصوف کی اپنی خوبی بیان ہوئی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ الرجل المہذب اخوہ، الرجل المہذب اخوہ، کہ آدمی اس کا بھائی بڑا مہذب ہے، اب آدمی کی اپنی خوبی بیان نہیں ہوئی بلکہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس کے بھائی کی خوبی بیان ہوئی ہے، لیکن کیونکہ تعلق اس کا اس بندے کے ساتھ ہے اس لیے اس کو بھی صفت کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ صفت حقیقی نہیں ہوتی بلکہ صفت سبب ہی ہوتی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ بات نہیں ہوتی بلکہ انڈائریکٹلی جو ہے سبب اور وسیلے سے کسی اور کی بات ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر کچھ قاعدے یاد رکھنے والے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فوائد کیا ہے صفت لگانے کے۔ پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر موصوف نکرہ ہو، اور یہ موصوف کیا ہو، نکرہ ہو، تو وہ صفت لگانے سے نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ صفت لگانے سے کیا بن جاتا ہے، نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کے سامنے ہے ھذا رجل مہذب، رجل مہذب یعنی سلجھا ہوا آدمی۔ تو اب جب آپ رجل کہیں گے تو رجل نکرہ یا معرفہ ہے، مجھے بتائیں، نکرہ ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، تنوین ہے، تنوین نکرہ کی علامت، تو یہ نکرہ ہے۔ لیکن جب آپ مہذب ساتھ لگائیں گے تو اب یہ صرف نکرہ نہیں رہے گا بلکہ نکرہ مخصوصہ بن جائے گا۔
تو یہ معرفہ کے قریب قریب چلا جاتا ہے، معرفہ ہوتا نہیں لیکن معرفہ کے قریب ہوتا ہے، اسے نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں۔ تو ایک صفت لگانے کا فائدہ یہ ہوا کہ نکرہ کو کچھ پہچان مل جاتی ہے اور نکرہ نہیں رہتا بلکہ نکرہ مخصوصہ رہتا ہے۔ اور اگر پہلے سے معرفہ ہو، یعنی موصوف معرفہ ہو اور صفت بھی ظاہری بات ہے معرفہ لے کے آئیں گے، تو پھر معرفہ کو تو مزید پہچان کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ بولیے، جب نکرہ ہو تو نکرہ مخصوصہ بنتا ہے، اور جب معرفہ ہو موصوف تو پھر اس کی مزید کیا ہو جاتی ہے؟ وضاحت ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال آپ یہ کہہ سکتے ہیں خالد النجار، خالد النجار، نجار بڑھئی کو کہتے ہیں۔ تو خالد خود معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نام ہے تو یہ معرفہ ہے۔ تو خالد کے ساتھ اب اگر آپ النجار کی صفت لگائیں گے تو الف لام لگا کے اسے بھی معرفہ بنا دیا، کیونکہ معرفہ کی صفت معرفہ ہی لگے گی، نکرہ نہیں لگے گی۔ تو خالد النجار جب کہیں گے تو اب اس صفت نے آ کے معرفہ کی وضاحت کی ہے، اس صفت نے آ کے معرفہ کی کیا کی ہے؟ وضاحت کی ہے۔ یعنی یہ جس خالد کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ خالد وہ عالم نہیں ہے، یہ خالد نائی یا موچی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بڑھئی ہے، یہ نجار ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اسی طرح ایک اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موصوف کی تاکید لگانے کے لیے بھی صفت لائی جاتی ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک عشرۃ کاملۃ، تلک عشرۃ کاملۃ، تو یہاں عشرۃ کا لفظ یہاں موصوف ہے اور کاملۃ اس کی صفت ہے، اور یہ تاکید لگانے کے لیے آئی ہے۔ اسی طرح موصوف کی مدح کے لیے اور موصوف کی مذمت کے لیے بھی صفت کا استعمال ہوتا ہے۔ مدح کے لیے تو مشہور ہے جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں لفظ اللہ موصوف ہے اور الرحمن اس کی صفت ہے اور الرحیم بھی اس کی صفت ہے۔ تو یہاں یہ صفت جو ہے یہ لفظ اللہ کے ساتھ کیوں لائی گئی؟ تاکہ لفظ اللہ کی مدح ہو جائے کہ اللہ کون ہے؟ جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ تو صفت مدح کرنے کے لیے بھی آتی ہے، صفت مذمت کے لیے بھی آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت کی شیطان سے۔ کون سا شیطان؟ جو رجیم ہے، جو مردود ہے۔ تو یہاں پر شیطان کے ساتھ جو صفت لائی گئی یہ مدح کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے ہے؟ مذمت کے لیے۔ تو یہ چیزیں اسی طرح رحم کرنے کے لیے بھی صفت کو لایا جاتا ہے، رحم طلب کرنے کے لیے۔ اللہم ارحم عبدک المسکین، اللہم ارحم عبدک المسکین۔ تو یہاں پر جو ہم نے یہ کہا کہ یا اللہ اپنے بندے پر رحم فرما، کون سا بندہ؟ جو مسکین ہے، جو عاجز ہے۔ تو یہاں پر رحم طلب کرنے کے لیے ساتھ یہ صفت لگائی گئی۔ تو یہ کچھ فوائد ہیں صفت کے جن کو علم نحو میں آپ نے پڑھا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور قاعدہ آپ یاد رکھیں صفت کے حوالے سے کہ صفت جو ہے یہ اگر نکرہ کے بعد آئے تو پھر نکرہ موصوف بنتا ہے اور اس کی صفت پورا جملہ بن کے آ سکتی ہے۔ یعنی ویسے تو صفت ایک کلمہ ہوتی ہے، لیکن اگر نکرہ کے بعد آئے تو صفت کیا ہوتی ہے؟ پورا جملہ، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں ھذا عمل نافع، کہنے کے بجائے ہم کہیں گے ھذا عمل ینفع، ھذا عمل ینفع، یہ عمل نفع دینے والا ہے۔ تو نکرہ کے بعد جب جملہ آئے تو وہ نکرہ موصوف بنتا ہے اور وہ جملہ اس کی صفت بنتی ہے۔ اب آخر میں جو اس کی یہ تو چند اس کے فوائد تھے، ایک بنیادی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ موصوف اور صفت کا، یہ شروع میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، موصوف اور صفت کا 4 چیزوں میں ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ اب اس کو علم نحو میں کہا گیا 10 چیزوں میں، لیکن اگر آپ اس کو صحیح سوچ کے لے آئیں تو وہ 4 ہی چیزیں بنتی ہیں، لیکن ان کو پھیلا کے آپ 10 بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں علم نحو میں قبلہ استاد جی نے لکھا کہ موصوف اور صفت کا 10 چیزوں میں ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ واحد، تثنیہ، یہ انہوں نے کہا نا کہ رفع، نصب، جر، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر مؤنث اور معرفہ نکرہ، یہ پوری 10 چیزیں بن جاتی ہیں۔ دیکھیں پہلا کیا ہے؟ واحد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب، جر، مذکر مؤنث اور معرفہ اور نکرہ۔ تو اگر اسی کو ہم تھوڑا اکٹھا کر دیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موصوف اور صفت کا 4 چیزوں میں ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ بات یاد رکھنا آسان ہو جاتی تو آپ کہیں اعراب میں ایک جیسی ہو، تو اعراب کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی۔ کون سی؟ واحد، رفع بھی، نصب بھی، جر بھی، یعنی ان کا اعراب میں ایک جیسا ہونا ضروری۔ دوسرا آپ کہیں کہ تذکیر و تانیث میں ایک جیسا ہونا ضروری، تو اس میں مذکر مؤنث دونوں آ جائیں۔ پھر آپ کہیں معرفہ نکرہ میں ایک جیسا ہونا ضروری ہے، تو اس میں معرفہ نکرہ آ جائیں گے۔ اور چوتھی چیز ہو جائے گی واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد، تثنیہ، جمع کو ایک ہی آپ سمجھیں کہ وہ اگر موصوف واحد ہوگا تو صفت واحد ہوگی، موصوف تثنیہ ہوگا
صفت تثنیہ ہوگی، موصوف جمع ہوگا تو صفت بھی کیا ہوگی؟ جمع ہوگی۔ تو ان چار چیزوں میں موصوف اور صفت کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ موصوف معرفہ ہو اور صفت کیا ہو؟ نکرہ ہو، یا موصوف مذکر ہو اور صفت کیا ہو؟ مؤنث ہو۔ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ان ساری چیزوں میں اس کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں عمل نافع، تو اب یہاں عمل بھی نکرہ ہے اور نافع بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ عمل ان کے اوپر بھی دو پیش ہے اور نافع ان کے اوپر بھی دو پیش ہے، اور اسی طرح عمل مذکر ہے اور نافع بھی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ عمل واحد ہے تو نافع بھی واحد ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں یہ ایک جیسا ہونا ان کا ضروری ہے۔ تو بس یہ میں نے صفت اور موصوف اور صفت کی بنیادی باتیں بتا دیں۔ اب اس سبق کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ ولد مجتہد، پڑھیے ذرا۔ محنتی لڑکا۔ بیت نظیف، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ صاف ستھرا گھر۔ قلم جمیل، خوبصورت قلم۔ الباب الجدید، نیا دروازہ۔ الکتاب المفید، مفید کتاب۔ شجرۃ طویلۃ، لمبا درخت۔ اور بقرۃ سمینۃ، موٹی گائے۔ سیارۃ سریعۃ، تیز گاڑی۔ المدینۃ المنورۃ، روشن شہر۔ الحدیقۃ المثمرۃ، پھلدار باغیچہ۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ موصوف اور صفت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے آئے ہیں، اور اس میں یہ ساری شرائط پائی جا رہی ہیں جن کو ابھی ہم نے بیان کیا۔ آگے اس کی تمرین ہے کہ صفت لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ موصوف انہوں نے دیا ہے، صفت آپ نے اپنی طرف سے لگانی ہے۔ تو ولد الباب الجدید، الباب، اگر آپ نے یہاں یہ کہہ دیا الباب جدید تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ جملہ اسمیہ میں چلا جائے گا، کیونکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، تو پھر یہ آپ کا موصوف صفت نہیں بن سکے گا۔ تو آپ کو یوں کہنا پڑے گا الباب الجدید، یا باب جدید، حدیقۃ مثمرۃ، الکتاب الجدید۔ اسی طرح اب صفت لگی ہوئی ہے، آپ نے موصوف بنانا ہے، تو سمینۃ، اس کی بقرۃ سمینۃ، النظیف بیت النظیف، المنورۃ مدینۃ المنورہ، سیارۃ سریعۃ۔ اسی طرح عربی میں ترجمہ کرنا ہے تو نئی کتاب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الکتاب الجدید، موٹی گائے۔ بقرۃ سمینۃ، سمینۃ، پھلدار باغیچہ۔ الحدیقۃ المثمرۃ، لمبا درخت۔ شجرۃ طویلۃ، مفید کتاب۔ کتاب مفید، محنتی لڑکا۔ ولد مجتہد، خوبصورت قلم۔ قلم جدید۔ تو آج ہم نے سبق نمبر 4 جو انشاء کا ہے اس کو پڑھا، اور اس میں مرکب توصیفی کی شرائط کو ہم نے دیکھا، اس کے فوائد کو دیکھا، ثمرات کو دیکھا، اور پھر یہ مثالیں اور تمرین آپ کے سامنے۔ حضور ایک سوال ہے اس میں کہ ہم نے خان صاحب سے پڑھا ہے کہ صفت بولتے ہیں، تو آپ سے متعدد بار سنا ہے کہ صفت، اس میں کون سا صحیح ہے، صفت یا صفت؟ نہیں، یہ بولنے میں کوئی ایسا لا مشاہۃ فی الاصطلاح، بولنے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ موصوف صفت زیادہ بہتر ہے جی۔ میں کیونکہ اپنا بولنے کے اندر ایک عادت میری بنی ہے، میں جی بول دیتا ہوں، تو اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ جی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ آپ موصوف صفت کہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔